نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لخسى نهجهم أو هاجهم وجبريل معك متفق علیہ۔ سیدنا البراء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مشرکین کی جو کرو یعنی ان کی مذمت میں اشعار پڑھو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کام میں تمہارے ساتھ ہیں۔ اسلام کے اہم ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے کئی جز یعنی ان محمد الرسول اللہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی تصدیق کرنا۔ تصدیق میں بھی سب سے پہلے اس کی تصدیق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو تمام جن و انس کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن و سنت کی صورت میں نازل ہونے والی وہی دوسروں تک پہنچائیں، اور قرآن و سنت دین اسلام ہی کا دوسرا نام ہے جس کے سوا اللہ تعالی جل شانہ کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان سے رضامندی اور انہیں مکمل بلا تردد و توقف طور پر قبول کرنا، سنت کی پیروی کرنا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے ترک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا ایسا تعلق جو والدین، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ اس تعلق میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت، توقیر، نصرت اور دفاع کی مکمل پاسداری شامل ہو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہو یا وعید سنائی ہے اس سے رک جانا اور اللہ کی عبادت اس طریقے کے مطابق کرنا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ نمبر 5، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ توحید کے اس دوسرے حصے کے مذکورہ مفہوم کے لیے کوشاں رہے تاکہ اس کا ایمان معتبر ہو اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی اس کے حق میں قبول ہو۔ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری: نمبر 1، نبوت کے دلائل پر غور و فکر انہیں تلاش کرنا، اس سلسلے میں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ دیگر دلائل کی جستجو کرنا۔ نمبر 2، قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور اطاعت کے دلائل کے متعلق جاننا۔ نمبر 3، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کے قطعی اور یقینی دلائل کا مطالعہ کیا جائے جن کی اصل اساس قرآن ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھ کر ان کو نشر کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کے احکامات کا علم حاصل کیا جائے اور صحیح سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین کے اقوال، افعال اور اجماع امت کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے تاکہ صحیح راستے پر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری کی جا سکے، جو یقیناً ہم سب کی دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد ہے کہ جب ہم عملی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ ہوں گے تو کسی کافر کو یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ جھوٹی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کیونکہ پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار ایسے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کیسے ہوں گے۔ اب اس وقت ہماری اکثریت اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات مبارک کے لیے بدنامی اور الزامات کا باعث ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عزت توقیر کا، کہ ہماری معاشرت، معیشت پوری کی پوری نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی، تو کون سوچے گا کہ ہمارے حقیقی امام اعظم اور اصلی قائد اعظم
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرگز ایسے نہ تھے جیسے ہم ان کے پیروکار ہیں۔ بس اپنی محبت کا عملی ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ کافروں کے خلاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کر چکیں گے اور پھر کوئی کافر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ بس پہلا مرحلہ پورا کرنے میں جلدی کیجیے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اپنایا جائے کہ ان سے بڑھ کر با اخلاق نہ کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت اختیار کی جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیشت اختیار کی جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ اپنایا جائے کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر حکم پر ہر ممکن بلا چوں چراں بلا تعویل کے عمل کیے جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے ہر صورت میں باز رہا جائے۔ کوئی بہانے بازی، تعویل، فلسفہ آڑ بنا کر راہ فرار اختیار نہ کی جائے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایسے محمدی ہوں گے جنہیں دیکھ کر دیکھنے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شخصیت مبارک کی اہمیت اور پاکیزگی کا اندازہ کر سکیں گے۔ اس سے مریض دل والے گندے سے گندے کافر یا منافق کو بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان میں کوئی گستاخی کرنے کی جرات نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ موجودہ ایسے حالات میں ہر امتی کو اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ حمایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ رہے، اور ہمیں باحیثیت امتی اور محمدی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اور ہادیان عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اپنی جامعیت، اکملیت اور محفوظیت و منفرد اور امتیازی شان کی حامل ہے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جب آپ کی سیرت کی جملہ پہلوؤں پر نظر ڈالتا ہے تو آپ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں روح کی ہے، اور ہر سننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر کلمہ گو کو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین، پاکیزہ ترین، مکمل ترین اور تیرے محبوب ترین ہستی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرما، اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے والوں میں سے بنا، اور ہم سے ہمارے نیک اعمال قبول فرما اور ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت اور لطف و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔